میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا، شجاعت کے دونوں لڑکوں کا، جس طرح آپ زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ سانس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزرتی، سانس لیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب یقین کریں کہ ان دونوں لڑکوں کا صبح سے لے کے رات تک، جب تک یہ جھوٹ سارا دن نہ بول لے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ ان کو وہ ایڈکشن ہوگی، ایک نشہ ہو گیا جھوٹ بولنے کا، دن چڑھتا ہے تو جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، رات تک یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کا نشہ ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، میں رات کو جب تک چائے یا کافی نہ پی لوں مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ جب رات تک یہ جھوٹ نہ بول لیں تو ان کا وقت ٹائم نہیں پاس ہوتا۔ میں حیران ہو گئی، اس دن 2 دن پہلے کی بات ہے، اس چھوٹے نے جو میرے خلاف اور پرویز کے خلاف کھڑا تھا، یہ کہتے ہیں کہ کو جا کے کہ آپ ہمارے باپ کی طرح ہیں، باپ کے خلاف کو الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ یہ سالک کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہمارے ماموں نہیں باپ کی طرح ہے۔ اب بتائیں کوئی بیٹا باپ کے خلاف الیکشن لڑے گا؟ اور یہ انہوں نے 2 دن پہلے جب انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بکواس کیا ہے کہ کیا تھی بات اس پہ ذہن سے نکل گئی ہے، ہاں، کہ گھر پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا۔ یہ 5 اور 6 آخری ریڈ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ 5 اور 6 تاریخ کی درمیانی رات کو کیا ہے۔ میں اس وقت سوئی تھی کہ میں نے کہا رات کا یہ 12 بجے تو میری بہن اور میں دونوں گھر پہ اکیلی تھی، میں نے کہا یہ اس لیے کس لیے جاگ رہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تب میں نے ساری چیز دیکھی کہ انہوں نے رات کو ریڈ کر کے جتنے ہمارے اوپر پیپر وغیرہ جو فائلیں پڑی تھی، یہ آئے تھے، دراصل انہوں نے پولیس کو بھیجا تھا۔ کیا کروں، ان کو بے ضمیر بے حس لوگ ہیں یہ دونوں بھائی، جو ایک سے ایک بڑھ کر اتھارٹی لیٹر دینے کے، اتھارٹی لیٹر جو ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹ کو دینے تھے وہ اٹھانے آئے۔ پر کدھر کا انصاف ہے؟ کہاں کا الیکشن ہے؟ کون سی آپ کی فتح ہے؟ کون سی جیت ہے؟ پولیس کی زور پہ، مطلب میں کیا ہوں ان کے اندر کب ایک کیا ان کی ایج ہوگی اور کیا ان کی مردانگی ہے؟ یہ مردانگی ہے؟ پولیس، لیڈی پولیس اور مردانہ پولیس دونوں آ کے صبح 4 بجے تک ہماری کھڑکیاں توڑی ہیں، دروازے توڑے ہیں، صرف 2 کمرے انہوں نے چھوڑے ہیں، ایک میں میری بہن تھی، ایک میں تھی، صرف وہ دونوں کمروں کی رعایت کر رہی ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس وقت دڑ ہو رہی تھی، کہ کس وقت کمرے دروازے توڑ کے ہمارے پاس ہی پہنچ گئے، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بدتمیزی کریں، کیا کریں۔ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اور یہ لڑکا جھوٹا جو ہے سالک حسین ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں، ان کے گھر کوئی ریڈ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہے، میرا بھائی بھی ادھر ہوتا ہے، بھائی تو تمہارا وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو صبح کے وقت آتا ہے 5 بجے، وہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے بھائی گھر میں بیٹھا ہوئے گا۔ جب اس کو تسلی ہوگی پولیس سے، لیڈی پولیس سے، مردانہ پولیس سے کہ ہم اپنا مشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو اب ہم کامیابی سے واپس جا رہے ہیں۔ ان کمبختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا یہ پیپر ہمیں چاہیے بھی کہ نہیں، جو فائلیں پڑی تھی سب اٹھا کے لے باہر نکلے ہیں۔ ایک بینر لگا تھا ہمارا معصوم سا، کیا کہتے ہیں، مسکین سا بینر، ان کے تو آپ کبھی جا کے گجرات میں دیکھیں نا، پورا گھر بینر پوسٹوں سے بنا، ایک مسکین سے وہ بھی اتار کے توڑ کے پھاڑ کے وہ بھی ساتھ لے گئے، اس کی بھی ویڈیو ہے کہ جا کے ہم اپنی فتح کا آخر وہ بھی نشان کو دکھا سکے کہ ہم اس حد تک کامیابی کر رہے ہیں۔ وہ بینر میں پرویز سے جو بھی تھے، عمران خان کی تھی فوٹو، ہم دونوں بہنوں کی تھی، یہ ان کی کامیابی ہے۔ اور میں حیران ہو گئی ہوں، یہ ادھر بیٹھ کے ARY پہ کہہ رہا تھا وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہ یہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں جہاں۔ اس لیے میں کہتی ہوں میں نے زندگی میں پہلے 2 شخص دیکھے ہیں کہ جن کا جینا مرنا جھوٹ پہ ہے، صبح سے لے کے رات تک جھوٹ پہ ہے، اور اس پہ پتہ نہیں پھر یہ میڈیا والے سارے ان کو اتنا لمبا ٹائم بھی دیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس کی ماں پہ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، یہ وہ جاتا ہے۔ اور میری بہن نے کوشش کی، اس کو مشکل سے پتہ نہیں 1 آدھا منٹ ملا تھا اس وقت بات کرنے کا۔ تو آپ بتائیں اگر آپ کے پاس اتنا کافی ہے کہ ٹائم ہے آپ کے پاس، تو پھر میں کوئی سوال ہے بات اور کر لوں جی، کر سکتی ہوں۔ اس سے اچھا، اس سے مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب یہ شروع ہوا ہے نا سارا سلسلہ، جب بختر بند گاڑی سے گھر کا گیٹ توڑا گیا تھا، جب پرویز کو تلاش کر کے ان کے لیے آ رہے تھے، ایک دفعہ نہیں آئے، پہلے کئی دفعہ آئے، ایک دفعہ میرے بہنوئی کے لیے آئے، میرے طاہر کے لیے، لیکن اس سے پہلے ان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت کاشف عباسی صاحب نے اس کے اگلے دن یہ اس کا کیا تھا انٹرویو، چھوٹے کا، یہ کیا چینل ہے، چینل تو جو ہے وہ ہے، لیکن ان کا وہ کس نام سے ہوتا ہے ان کا، کاشف عباسی صاحب آف دی ریکارڈ، ٹھیک۔ انہوں نے اس پروف کو 1 گھنٹہ انہوں نے لی رکھا اس کو لائن پہ، اور اس پہ جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا، انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ دونوں بھائی اس وقت کیا کر رہے تھے جب آپ کے ماموں کے لیے گیٹ توڑا جا رہا تھا، اور تم لوگ کدھر تھے؟ اور یہ شافع کا یہ بیان تھا کہ میں اس وقت
انہوں نے کہا کہ تم تو ہنس رہے تھے باہر کھڑے. یہ کاشف حسابی صاحب نے اس کو سوال کیا, اس نے پتہ کیا جواب دیا, سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں. اس نے آگے سے کہا جی میں تو بیورو چیف باہر کھڑے تھے تو ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے کا بیان تھا, یہ گوف جو ہے. اس پہ کاشف عباسی صاحب نے اس کا وہ مذاق اڑایا. انہوں نے کہا اچھا, پھر پنجابی میں انہوں نے کہا شافی صاحب ابو چھڈو پھر الیکشن تے سیاست اپنے بچوں تسی بیورو چیف ہی بنانا. انہوں نے یہ کہا سیاست الیکشن پاسے تے کرو, سیاست چھڈو تو تسی انہوں نے بیورو چیف ہی بنانا. اور وہ پھر ان کا یہ پروگرام ساری دنیا میں وائرل ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا. یہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا. اور یہ اسی میں خوش تھا کہ 1 گھنٹہ تک جی میں تو کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھا رہا ہوں. تو یہ نہیں پتا رہا کہ تمہارا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کیا تمہیں ریڈیکیول کر رہے ہیں اور کیا ہے. یہ ان کی اصلیت ہے. اور اب آپ کبھی جا کے گجرات میں جائزہ لیں آج کل, اب دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی نفرت اور کتنی ریزنٹمنٹ اس الیکشن کے بعد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے, صرف ان کے رویوں کی وجہ سے. چھوٹے چھوٹے, میں کہتی ہوں کہ اب پوچھتے ہیں نا جا کے, جیسے ان کو پوچھا پرویز کو, ان کو میں نے کہا وہ معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ وہ جانے گے. میں معاف کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی, لیکن جو گجرات کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جس حد تک زیادتی اور بربریت اور یہودیت انہوں نے دکھائی ہے, کبھی میں نے غلط پہلے بات کی کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں, میں بالکل نہیں کر سکوں گی. کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتی, ان کو ضرورت بھی نہیں میری معافی کی. ان کو ضرورت صرف پرویز کے ساتھ ہے, کیونکہ انہیں اپنے مطلب نکالنے ہیں. آگے جا کے پتہ نہیں ان کی پلاننگ کیا ہے. بارہا کوشش کر چکے ہیں ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے. اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے گا. اور انہوں نے اس پہ آ کے نا, یہ کس کی میں بات کر رہی تھی, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی, یہ گجرات کے آپ دیکھیں 12 سال کا بچہ سلیم بیگ اس کا نام ہے بندے کا جس کا وہ بچہ تھا, اور وہ میرا تھا وہ تجویز کنندہ یا وہ کیا ہوتا ہے دوسرا تائید کنندہ, ہاں جی جو بھی وٹ ایور. مجھے تو نام بھی نہیں چیزوں کی پتا کرتے, کیونکہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں رکھتی طرح کا, نہ مجھے سیاسی گفتگو کرنی آتی ہے نہ کچھ طرح. تو انہوں نے اس کو پہلے کہا کہ ان لڑکوں کے لیے جلسہ کرو. وہ ہے چیئرمین گجرات کا, اس نے کہا وہ میں نہیں کر سکتا. بہت جب اس پہ اصرار کیا, بہت اس کے ساتھ ظلم جاتی ہے کہ اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں, میں گھر میں بیٹھ جاؤں, لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان لڑکوں کے حق میں جلسہ کروں, وہ میرے لیے ممکن ہی نہیں. میں پرویز صاحب کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اس کے 12 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے, 2 ہفتے اس کو بند رکھا ہے. سلیم بیگ اس شخص کا نام ہے, اس کے ساتھ علاوہ باقی کدھر انہوں نے جاتی ہیں کہ یہ صرف اس بندے کا مجھے نام اس لیے ذہن میں رہ گیا کہ اس کا 12 سال کا بچہ تھا. اور میں اس کی ماں کو, اس کے باپ سے, اس کے ماموں, تینوں سے میں نے منت کی ہاتھ جوڑ کے. میں نے کہا آپ اپنا بچہ لے آئیں گھر, میں آپ کو اجازت دیتی, ہم آپ پہ خوش ہیں. میں نے پرویز سے بھی جب ملی ہوں اس کے بعد ہاسپٹل جا کے میں نے ان کو بھی بتایا. میں نے کہا وہ نہیں مانا, اسے بچہ نہیں لایا. اسے کہنا جا کے سلیم کو میری طرف سے پیغام دینا کہ تمہاری یہ نیکی میرے دل پہ لکھی گئی اور میں کبھی نہیں بھولوں. اب اس سے اب اندازہ کر لیں گجرات کے لوگوں کے فیلنگز دیکھیں اور وہ سارا دیکھیں. 2 ہفتے بعد پھر اس نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا, بالکل وہ نہیں مانا. پھر 2 ہفتے بعد اس کا 12 سال کا بچہ. ماں کے لیے بچوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے 2 بیٹے ہیں, میں جانتی ہوں کہ کیا فیلنگ ہوئی, لیکن وہ آپ دیکھ لیں, نہ اس کی ماں مانی نہ اس کا باپ مانا, اور وہ بچہ نہیں لے کے. آپ اس سے دیکھیں کہ اس طرح کے عوام کو, اس طرح کے لوگوں کو ہم کبھی بھول سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کی قربانیاں کبھی ہم بھولیں گے کبھی؟ اگر میں سوچتی ہوں میں یا میرے بیٹے یا پرویز کبھی بھولیں گے تو ہم سے بڑھ کر کوئی احسان فراموش انسان دنیا میں نہیں ہوئے گا. میں آپ کو یہ کہتی ہوں. جی میں تھوڑا سا یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو یہ مختصر بتانا چاہ رہی ہوں پرویز صاحب نے کیا کہا ہے. پرویز صاحب نے پہلے تو ان کو بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا میں تم لوگوں کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہ رہا. شجاعت صاحب صرف وہ کہتے ہیں میں 15 سے 18 منٹ ان کو ملا ہوں. یہ جھوٹ کے پلندے دیکھے 2 بولا تھا 2 گھنٹے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تم لوگ کی. شجاعت صاحب رونے لگ گئے ہیں, اس کے وہ نرم ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی بات کرو, کیا بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں. پرویز صاحب نے آگے سے کہا ہے زندگی تو اللہ کو پتہ ہے نا میری کتنی ہے اور آپ کی کتنی ہے, لیکن جو کچھ آپ کے بچوں نے یہ ساتھ کھڑا ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ میں کبھی بھلا سکوں گا. پھر یہ سارے بولتے رہے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی کی بات سننا نہیں چاہوں گا. سیاسی بات جو ہے نا, سیاسی اگر فیصلہ مجھے میرے پہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد جو گجرات کے عوام کا ہوگا وہ ہوگا. سیاسی فیصلہ میں نے نہیں کرنا, عمران خان نے کرنا ہے اور گجرات کے عوام نے کرنا ہے. دوسرا جب انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی بات ہم چاہتے ہیں آپس میں ٹھیک ہو جائے,
उन्होंने बाजी कैसरा इलाही का नाम लिया, उन्होंने कहा वो फैसला करेंगी, मैं उनसे पूछूंगा और मेरे घर वाले बाकी जो फैसला करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं तुम लोगों से बात भी कोई करना नहीं चाह रहा। ये साफ मैंने कहा भाईजान वो तो कुछ और बात कह रहे हैं, कह रहे हैं बकवास करन दे उन्हें जो कह रहे हैं। मैं इन्होंने साफ कह देता है कि घर दी गल जी है वो भी मेरे ना करो, जो तुम लोगों ने किया है इसका जवाब तुम लोगों के पास कोई है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक साफ बात उन्हें कही है, बिल्कुल मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनना चाहता। ये बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मैं घर वालों से पूछूंगा, उन्होंने साफ हमें कहा है, मैंने 3 दफा पूछा है। मैंने कहा भाईजान आपने क्या कहा है? उन्होंने मैंने कहा यही कहा है घर की बात है, कैसरा बताएगी मुझे और मेरे घर वाले सारे बताएंगे कि जो वो बताएंगे कि इनके साथ क्या सलूक करना है वो मैं जवाब दूंगा इनको, और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा 3-4 दिन के बाद इनको। और जो सियासी बात है वो इमरान खान का फैसला जो होगा, गुजरात की आवाम का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा जी। बाकी ये जो मर्जी बोलते रहे, अभी तो हम निकल के आए हैं ना, और हमें उन्होंने साफ बताया कि ये बात हुई है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।